السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج میں آپ کے لیے چکن یخنی پلاؤ کی ریسیپی لے کے آئی ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس کے سارے انگریڈینٹس اور میتھڈ سمجھ آئے۔ تو چلیں ویورز، اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویورز، پین میں میں نے گھی ایڈ کر لیا ہے 2 بڑے چمچ۔ اب اس میں ہم باقی انگریڈینٹ ایڈ کریں گے۔ اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اور ویورز، اب میں نے 2 بڑے پیاز رفلی چاپ کر کے گھی میں ڈال دیے۔ اب میں ان کو گھی میں لائٹ براؤن کروں گی۔ اور ویورز پلیز، اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور میری ریسیپی کو شیئر بھی کیا کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نیو ویڈیو کے نوٹیفیکیشن فری میں مل سکیں۔ یہ دیکھیں ویورز، اب پیاز تھوڑا سا سوتے ہو گیا تھا، اس کے ساتھ ہی میں نے چکن ایڈ کر دیا ہے۔ اب پیاز اور چکن کو ہم ایک ساتھ فرائی کریں گے۔ پیاز کو بہت زیادہ براؤن کر کے آپ نے چکن کو ایڈ نہیں کرنا۔ اگر آپ پیاز کو مکمل ڈن کر کے چکن ایڈ کریں گے تو پیاز بلیک ہو جائے گا اور آپ کے چاولوں کا کلر اچھا نہیں آئے گا۔ اچھا ویورز، اب میں نے اس کے اندر ثابت گرم مسالے کی کچھ چیزیں ایڈ کی تھیں، جس میں زیرہ، کالی مرچ، لونگ، دال چینی اور 1 تیز پتہ اور تھوڑی سی سبز الائچی چھوٹی اور 1 بڑی الائچی ایڈ کی تھی۔ اب ان سب چیزوں کو ہم چکن کے ساتھ فرائی کریں گے۔ اس سے یہ ہے کہ ان کی خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے اور چاولوں میں ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ تو ویورز، اب چکن فرائی ہو رہا ہے۔ چکن کو تقریباً 80% ڈن کر لینا ہے ہم نے فرائی کرتے ہوئے۔ باقی جو 20% ہوگا اس کو ہم نے چاولوں کے ساتھ ڈن کرنا ہے۔ اب ویورز، میں نے اس کے اندر تقریباً 1.5 چمچ کھانے کا ایڈ کیا ہے سالٹ کا۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ویورز، اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر رہے ہیں۔ یہ کہ گوشت فرائی ہونے کے ساتھ اگر آپ اس میں سالٹ ایڈ کرتے ہیں تو گوشت بہت اچھی طرح ٹینڈر بھی ہو جاتا ہے اور اس طرح یہ جوسی لگتا ہے۔ یہ دیکھیں ویورز، 1 چمچ کالی مرچ کا ایڈ کیا ہے اس میں۔ یہ کیونکہ پلاؤ ہے تو ہم اس میں ریڈ چلی اور اس طرح کی کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کریں گے۔ اب اس میں نے 1 چمچ ہلدی کا ایڈ کیا ہے۔ ہلدی آپشنل ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈالیں، اگر نہیں تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے ٹیسٹ اور کلر دونوں ہی بہت اچھے آتے ہیں۔ اب دیکھیں ویورز، سارے مسالے ہم نے مکس کر لیے ہیں بڑی اچھی طرح اور گوشت بھی ریڈی ہو چکا ہے۔ اب اس سٹیج پر ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے۔ اس میں نے 2 بڑے گلاس پانی کے ایڈ کیے ہیں۔ آپ ہمیشہ پانی اسی چیز سے اپنے چاولوں میں ایڈ کیا کریں جس سے آپ چاول ناپتے ہیں۔ میں نے اسی گلاس سے چاول کو میئر کیا تھا۔ میرا 1 گلاس چاول تھے اور اب اس میں نے 2 گلاس پانی کے ایڈ کیے ہیں، کیونکہ میرے چاول پرانے تھے تو ان کو پانی تھوڑا زیادہ چاہیے تھا، ڈبل پانی لگتا ہے پرانے چاولوں کو، اس لیے میں نے 2 گلاس پانی کے ایڈ کیے ہیں۔ اور پانی کو ابال آ چکا تھا، یخنی اچھی طرح گوشت میں پانی پک چکا تھا، یخنی نکل چکی تھی اور اب میں نے اس میں چاول ایڈ کیے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کہ پانی بہت زیادہ نہیں ہے، صرف چاولوں سے تقریباً 1 سے 1.5 انچ اوپر ہے پانی۔ اور یہ بہترین ٹرک ہے، آپ چاول جو بگنرز ہیں جن کو چاول پکانے کا بھی نہیں پتہ، وہ لوگ کوشش کریں کہ پانی آپ کے چاول اور آپ کے مسالے سے صرف اور صرف 1 یا 1.5 انچ اوپر ہو تو آپ کے چاول بہترین پکیں گے۔ یہ دیکھیں ویورز، اب پکتے ہوئے یخنی میں نے اس میں دہی ایڈ کی ہے۔ یہ اب ہم مکس کر کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے۔ اس سے بھی چاول بہت اچھے اور کھلے کھلے پکتے ہیں۔ اب میں نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیا جب تک پانی خشک نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں ویورز، چاول مکمل طور پر ڈن ہو چکے ہیں
یہ تقریباً 98% ڈن ہے. اب 5 سے 10 منٹ کے لیے میں اس کو دم پہ رکھوں گی اور چاول ریڈی ہوں گے. یہ دیکھیں ویورز ہمارے چاول ریڈی ہیں اور ان کی بہت اچھی خوشبو اور بہت اچھی لک آئی ہے. ویورز اگر آپ اس ٹرک کے ساتھ چاول بناتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بگنرز بھی بہت اچھی طرح چاول بنا سکیں گی. یہ دیکھیں ویورز میرا کیمرہ تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا، میں اس کو سیٹ کر رہی تھی. تو یہ دیکھیں ویورز چاول آلموسٹ ڈن تھے. اب میں ان کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز میری ریسیپی کو لائک شیئر ضرور کیا کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگتی ہے، تاکہ میں اپنے کام کو اور بہتر کر سکوں. ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.